ذو الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات دیے ہیں جو ہماری زندگی میں انتہائی ضروری ہے. کچھ احکام تو وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے. کچھ احکام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے، ہمارے اخلاق کے اعتبار سے بیان کیے. کچھ احکامات کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا. اسلام ایک مکمل نظام ہے. یہ صرف کوئی پوجا پاٹ کا مسلک نہیں ہے، پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے. ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس ہمیں تو نماز پڑھ لینا ہے، اس کے بعد ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہے کریں، رہن سہن ہمارا کسی طرح بھی ہو، اخلاق ہمارے جیسے چاہے ہو، معاشرت میں ہم جو چاہے کریں، من مانیاں کریں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہمارے اوپر کوئی حکم نہیں، بس وقت آئے تو نماز پڑھ لینا ہے یا کچھ خیر خیرات کر دینا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بہت سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ضابطۂ زندگی ہے، اور ہر موقع کے احکام اس کے اندر ہم کو دیے گئے ہیں. بلا شبہ اس کے اندر نماز کا، روزے کا اور مختلف عبادات کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر عبادت ہو، اللہ کی عبادت کی جائے اور مختلف انداز سے عبادت کی جائے جو اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر بہت سارے احکامات عائد ہوتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے. ان سب سے متعلق بھی اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو احکامات دیے ہیں. یہ احکامات
زندگی کے اندر داخل کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے عبادت ضروری ہے، جیسے عقیدوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اہم ہے، اس کے بعد یہ احکام بھی اہم ہیں۔ سب سے زیادہ اہم تو عقیدہ ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے عبادات کا، اور پھر اس کے ساتھ یہ سارے احکامات ہیں جن کو میں نے کہا معاشرتی احکامات، اخلاقی احکامات، معاملات کے احکامات، یہ سب بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب یہ سارے احکامات انسان قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے تو وہ ایک مکمل مسلمان بنتا ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کا مکلف کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ حصہ تو آدمی عمل میں لائے، کچھ حصے کو چھوڑ دے۔ یہ تو یہودیوں کا قصہ تھا، یہودی ایسے ہی کرتے تھے، اور قرآن میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بعض احکامات پر ایمان لاتے ہیں، بعض احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے ان کے خلاف اس طرح زندگی کرنے کا حکم ہے کہ ہم مکمل دین میں داخل ہو جائیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاشرتی احکامات ہوں، چاہے وہ اخلاق کے حساب سے احکامات دیے گئے ہوں، تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ میں نے اس وقت جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اخلاق و معاشرت کے احکام سے متعلق ہے، بہت مختصر سی آیت ہے، آدھی سطر کی آیت، لیکن اس آدھی سطر کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اخلاق کے اعتبار سے بھی حکم دیا ہے اور ہماری معاشرت کے بھی کچھ احکام بیان کر دیے ہیں۔ کل 3 باتیں ہیں جو اس آیت کے اندر آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، صرف 3 باتیں فرمائی گئی، لیکن کیسی عجیب آیت ہے کہ جامع ہے، انتہائی جامع ہے۔ معاشرتی اور اخلاقی احکامات کو سب سے پہلی بات اس کے اندر فرمائی گئی خذ العفو، عفو درگزر کو اختیار کرو۔ خذ کے معنی پکڑو، یہ لفظ عربی کے اندر وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ خذ، پکڑو، اختیار کر لو، مضبوطی سے تھام لو۔ کس بات کو تھام لو، کس بات کو اختیار کر لو؟ اللہ کہتے ہیں العفو، معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو اختیار کر لو اور اپنی زندگی کے اندر اس کو ایک اصول بنا لو۔ کیونکہ جب انسان زندگی کرتا ہے تو زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں۔ انسان بہت سے دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہی ہونے لگتا ہے، بلکہ بیشتر تو ایسا ہی ہے۔ ہم صبح سے شام تک کی زندگی میں غور کریں کہ اکثر بیشتر چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ نے اتنا رحم کیا ہمارے اوپر، اتنا کرم کیا ہمارے اوپر، اور کرم اور رحم کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہونے لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں صبح میں اٹھتے ہیں، چاہتے ہیں چائے پئیں، چائے مل رہی ہے۔ کھانے کا وقت آیا تو چاہتے ہیں کھانا ملے، ماشاءاللہ کھانا مل رہا ہے۔ شام کے وقت میں پھر طلب ہو رہی ہے کھانے کی، بھوک لگے کہ نہ لگے لیکن آپ چاہ رہے ہیں کھانا ملے، کھانا مل رہا ہے، چائے مل رہی ہے، دودھ مل رہا ہے، حلوے مل رہے ہیں، پھل پھلاریاں مل رہی ہیں۔ پھر آپ کبھی سونا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ نیند اچھی آ رہی ہے۔ آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھے طور پر اٹھ رہے ہیں۔
آپ چاہتے ہیں مجھے بازار کو جانا ہے، ہاتھ پیر جسم کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، آنکھ کام کر رہی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دماغ کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، اور آپ بازار کو چلے جا رہے ہیں۔ ذرا آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر ان اعضاء میں سے اور ہمارے اندر کی قوتوں میں سے ایک کے اندر بھی کچھ گڑبڑ ہو جائے تو ہمارا یہ ارادہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم بازار جانا چاہ رہے لیکن اچانک ایسا ہوا کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کو قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو آنکھوں کو سلب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے ارے بھائی مجھے تو بازار جانے کا ارادہ تھا، اب تو آنکھ کام ہی نہیں کر رہی ہے، نظر ہی نہیں آ رہا ہے، دھندلا پن آ گیا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے، پڑھتے تھے، وہ چوتھی پانچویں جماعت کے طالب علم تھے، اور جو ہے اچھے طالب علموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ایک بار وہ صبح میں میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ 2-3 دن سے مجھے کچھ دھندلا پن نظر آ رہا ہے، جب کتاب پڑھتا ہوں تو کچھ حروف ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، بالکل دھندلا پن، ایسا کہ میں پڑھ نہیں سک رہا ہوں۔ میں سمجھا کچھ نیند کی کمی ہوگی، کچھ ایسی ویسی بات ہوگی۔ میں نے کچھ ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ بھائی انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر دوسرے دن یا تیسرے دن آئے اور کہنے لگے کہ بھائی کہ جو ہے مجھے تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تب بھی میں سمجھا کہ ویسے ہی کوئی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بالکل میری آنکھ ہی کام نہیں کر رہی ہے، میں تو اندھا ہو چکا ہوں۔ یہ 2-3 دن کے اندر۔ خیر اس کے بعد جو ہے ان کو ڈاکٹروں کے پاس بھیجا گیا، وہ یہاں کے نہیں تھے، دوسرے علاقے کے تھے، شیموگا کی طرف کے۔ پھر ان کے گھر کو خبر دی گئی، پھر وہ لوگ آئے اور جا کر ہاسپٹلوں میں بتائے، بہت تشخیصیں کی گئی، بہت کچھ علاج معالجہ کیا گیا، لیکن آج تک بھی ان کی آنکھ نہیں آئی، اور ان کی تعلیم ختم ہو گئی، وہیں 2-4 سال جو پڑھے تھے ختم ہو گئی تعلیم۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ ان کی آنکھ اب واپس نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اندر جو ایک لکوڈ ہوتا ہے جس سے کہ آنکھ کام کرتی ہے، اور جب آپ جو ہے اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو وہ لکوڈ وہاں موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت آرام کے ساتھ میں آنکھ کو کھولتے ہیں اور آنکھ کو بند کرتے ہیں، یہ لکوڈ ان کا سوکھ گیا ہے۔ تو وہی اللہ کی کتنی بڑی نعمت، ہم روز اللہ کی اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم جو چاہ رہے ہیں وہی اللہ کر رہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، پیر کام کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھ کام کرتی ہے، سوچنا چاہتے ہیں، دماغ کام کرتا ہے، اسی طرح تمام اعضاء ہمارے استعمال میں آتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں مل بیٹھوں، بات چیت کروں، اور یہ کروں اور وہ کروں، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ انسان جو چاہ رہا ہے اللہ اس کے مطابق اس کے لیے حالات بنا دیتا ہے، یہ اللہ کے شکر کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے آپ جو نہیں چاہتے وہ بھی ہونے لگتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن اللہ اپنی حکمت سے کچھ ایسے ہی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت صرف ایک بات سمجھانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی ہم بھی کوئی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے۔ کوئی ہے دنیا میں جو چاہتا ہو کہ بھائی میرا پڑوسی مجھ کو تکلیف دے، میرا دوست مجھ کو تکلیف دے، میرے گھر والے مجھ کو تکلیف دے، یا آزو بازو کے جو لوگ ہیں وہ مجھے تکلیف دے، مجھے گالی دیا کرے، مجھے مار پیٹ کیا کرے، میرے خلاف سازشیں کیا کرے، میرے خلاف مقدمے بازیاں کیا کرے۔ ظاہر بات ہے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ میں ایسا ہو۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ نہیں، لوگ میری عزت کریں، میری توقیر کریں، میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، میری تعریف کیا کرے، مجھے مدد کیا کریں، میرے ساتھ تعاون کیا کرے۔ ہر انسان تو یہی چاہتا ہے،
لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ کبھی معاملہ الٹا کر دیتے ہیں. آپ نہیں چاہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مارنے پہ آ جاتا ہے، کوئی اور کسی انداز سے تکلیف پہنچا دیتا ہے، کوئی مال ہڑپ کر کے لے جاتا ہے، اور کبھی دوسرے انداز کی تیسرے انداز کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی گھر والوں کی طرف سے اور کبھی جو ہے بیوی بچوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی دوست احباب کی طرف سے، اور کبھی غیروں کی طرف سے. جو ہم نہیں چاہتے اس قسم کی بات پیدا ہو جاتی ہے، معاملہ اس طرح کا کریٹ ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر اللہ نے ہم کو ایک تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ تعلیم یہ دی صبر کرو اور معاف کر دیا کرو. صبر سے کام لو، معاف کر دیا کرو، اس لیے کہ معاف کرنے میں تمہارے لیے بڑی راحت ہے، بڑی عافیت ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. اگر تم کو کسی نے گالی دے دی، تم بھی گالی دینے پر اتر آئے. کسی نے آپ کے خلاف کچھ کیا اور آپ بھی اس کے خلاف کرنے تیار ہو گئے. کسی نے آپ کو ایک تھپڑ لگایا، آپ بھی تھپڑ مارنے کو تیار ہو گئے. اجازت تو ہے کہ جتنا کسی نے ہم کو دکھ دیا، جتنی تکلیف دی، اتنی ہی تکلیف ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم چاہتے ہو کہ بدلہ لے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. ایک تھپڑ کا جواب 2 تھپڑ سے نہ دو، ایک مکے کا جواب 10 مکوں سے نہ دو. یہ اللہ کا حکم ہے. کر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے صبر کرو اور اس کے ساتھ معاف کر دیا کرو. معاف کرنا بہت اچھی بات ہے. معاف کرنا اللہ کے پاس بہت ہی بلند مقام رکھنے والی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو اسی سے معبر ہے. آپ کی زندگی کا عنوان ہی یہ ہے. آپ معاف کیا کرتے تھے. بہت بڑے بڑے دشمنوں نے، بہت بڑے بڑے اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے دشمنوں نے آپ کو تکلیفیں دی، اور اتنی تکلیف دی کہ اللہ کے نبی سے پہلے کسی کو اسے تکلیف نہیں دی گئی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی ہے کسی اور کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. آپ کو بہت ستایا گیا لیکن آپ نے کیا کیا؟ معاف کر ڈالا. کسی کی غیبت بھی نہ کی، کسی کو برا بھلا بھی نہ کہا، بلکہ جب بھی ایسے واقعات پیش آئے تو آپ نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، آپ نے پیار کا سبق دیا، لوگوں کو ایسا انداز پیش کیا کہ ان کے دل نرم ہو جائے. اسلام تو اسی طرح پھیلا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا. یہ اتنا غلط نظریہ اور اس قدر بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر اسلام پھیلا تو اخلاق سے پھیلا، معاف کرنے سے پھیلا، حسن اخلاق سے پھیلا، اور اس طرح کی تعلیمات سے پھیلا کہ اس نے سارے لوگوں کو متاثر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا خذ العفو. جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، جب تمہیں کوئی گالی دینے پہ اتر آئے، جب تمہیں کوئی رسوا کرنے پہ اتر آئے، یا تمہارا مال لے کے چلا جائے اور تمہارے ساتھ کوئی اور اس طرح کی بدسلوکی کرے تو تم کیا کرو؟ خذ العفو، معافی کو پکڑ لو، معافی کو نہ چھوڑو. آپ کو میری فطرت معاف کرنے کی ہے. تم 1 گالی دو، 10 گالی دو، لیکن میں تو گالی نہیں دوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آیا ہے تاریخ کے اندر کہ امام صاحب چلے جا رہے تھے اور ایک آدمی ان کے پیچھے ان کو گالیاں دینے میں لگا ہوا تھا. اللہ والوں کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں، گالی دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، پیچھے پیچھے گالیاں دیتا جا رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی گالیوں کو سنتے رہے، برابر سنتے رہے.
یہاں تک کہ جب آپ کا گھر آ گیا تو امام صاحب نے پلٹ کر اس آدمی سے کہا کہ بھائی میرا گھر آ گیا ہے اور میں ابھی گھر میں جانا چاہتا ہوں، اگر مزید کچھ گالیاں دینا چاہتے ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، جب تک تمہارا جی چاہے دے لو، لیکن اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں گھر میں چلا جاؤں۔ یہ انداز گفتگو کا اور یہ سلوک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اتنا مؤثر رہا کہ اس آدمی کی گالیاں ہی بند ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا گالی دوں اس آدمی کو جو مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ اور بھی دل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو گالی دے کر، میں کھڑا ہو جاؤں گا، گالی دیتے رہو، گالی دیتے رہو۔ اس نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے معاف کیا اور چلے گئے۔ دیکھا معافی کا کیا سبق ہے؟ امام صاحب کو اتنی گالیاں دی اور لوگ آج بھی دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ تو گزرے ہوئے جو ہے 1400 سال کے قریب ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ تابعیوں میں سے ہیں، یعنی صحابہ کو دیکھنے والوں میں سے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کے علاوہ اور 4 صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ جو صحابہ کو دیکھتا ہے اس کو تابعی کہتے ہیں، جو رسول اللہ کو دیکھتا ہے اس کو صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعی کہتے ہیں، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ تابعیوں کا اتنا بڑا مقام، اور پھر علم میں، عمل میں، اور ان کی فقہ میں، بصیرت میں، ان کو جو اللہ نے مہارت دی تھی، اس کا اثر یہ ہے کہ آج تک دنیا کے اندر ان کی فقہ موجود ہے، اور انہوں نے جو کچھ قرآن و حدیث سے استنباطات کیے تھے وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور دنیا کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان کی فقہ پر چل رہا ہے۔ لیکن ان کی فقہ پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کی فقہ کو مان رہے۔ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے جو مسائل انہوں نے نکالے تھے انہی کو مانتے۔ تو میں بتا رہا ہوں اتنا بڑا آدمی، لیکن ان کو گالی دی جا رہی ہے، اور اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اور گالی دینا ہو تو دے لو۔ اس کے بعد وہ معافی مانگتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معاف کر دیتے ہیں۔ تاریخ کا ایک اور عظیم واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے تو مختصر عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے نعوذ باللہ بہت بڑا الزام رکھ دیا تھا، بہتان لگایا تھا۔ بہتان بھی بڑا خطرناک، یعنی زنا کی تہمت لگا دی۔ زوجہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء نے ایک بہت اہم نکتہ لکھا ہے، کسی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ علماء کہتے ہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو، لیکن زناکار ہو یہ بہت بڑا عیب ہے، انسانی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے انتہائی خطرناک۔ ایسا عیب کسی نبی کی بیوی میں ہو نہیں سکتا، لیکن منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان لگایا، اور اس کو اتنا پھیلایا کہ اس پورے معاشرے کے اندر وہ آواز گونجنے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس کا اثر ہونے لگا۔ آپ پریشان، حضرت عائشہ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہیں، وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، باہر بازار میں کیا ہو رہا ہے ان کو کیا خبر۔ وہ زمانہ موبائل فون کا نہیں تھا کہ گھروں میں بیٹھ کر عورتوں کو بھی سب کچھ معلوم ہو رہا ہو جیسے کہ آج آ گیا ہے۔
بچے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، ہر عورت کے ہاتھ میں موبائل، ہر لڑکی کے ہاتھ میں موبائل، باہر دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اس کے گھر میں ہو رہا ہے۔ لیکن وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا، تو ان کو کچھ خبر نہیں کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا اثر ہے اس کا۔ آپ بات نہیں کرتے، گھر میں آتے ہیں، بات کرے بغیر چلے جاتے ہیں، بار بار ایسا ہو رہا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو کچھ خبر نہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موڈ دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ دنوں اپنے گھر جانے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ وہ اپنے والد والدہ کے گھر حضرت صدیق اکبر کے گھر جا کے رہنے لگے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر پوچھا کرتے تھے، ارے بھائی ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، علی تم بتاؤ کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، عمر تم بتاؤ کیا سمجھتے ہو عائشہ کو، کیا وہ ایسی ہو سکتی ہے، کیا وہ ایسی تھرڈ کلاس حرکت کر سکتی ہے، ایسی خلاف انسانیت حرکت وہ کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی پریشان ہیں، کبھی پوچھ رہے ہیں تو علی سے پوچھ رہے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھ رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت علی ہی نے جواب دیا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تو ہم بالکل معصوم سمجھتے ہیں، ان کے اندر ایسی کوئی بات ہو نہیں سکتی، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک پر اللہ کسی مکھی کے بیٹھنے کو برداشت نہیں کرتا، تو آپ کے بچھونے پر غلط کار عورت کو اللہ کیسے برداشت کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا عجیب و غریب جواب۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم کیا سمجھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بہتان ہے جو باندھا گیا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ تھا ان کا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو برات کی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں سورہ نور کے اندر، وہ ایک مستقل رکوع موجود ہے، اس پورے رکوع کے اندر حضرت عائشہ کی برات کا ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کو بھی وہاں نازل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا۔ بتائے رہا ہوں ایسے حالات پیدا ہو گئے، اتنا خطرناک مسئلہ بن گیا، لیکن جب برات کی آیتیں نازل ہوئی، اچھا ایک تو اللہ کے نبی پریشان تھے اور جملہ صحابہ پریشان تھے، لیکن اس کے ساتھ حضرت عائشہ کے والد، اللہ اکبر کتنا بڑا مقام ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ باپ کے دل پر بیٹی کے اوپر ہونے والے اس واقعے کا کیا اثر پڑ رہا ہوگا، ان کی تو حالت خراب۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کی برات کے اندر آیت نازل فرما دی اور پورا رکوع نازل ہو گیا، اور بتایا گیا کہ کتنی پاک باز عورت ہے، اور یہ منافقین کس طرح کی گڑبڑ مچا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اسی طرح اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کی ساکھ کو اور حیثیت کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش تھی، اور یہ منافقین کی طرف سے کی گئی تھی۔ اللہ نے پورا بھانڈا پھوڑ دیا، وہ پوری آیتیں موجود ہیں، لیکن جو واقعہ سنانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب برات کی آیتیں نازل ہو گئی، اس زمانے میں جب یہ منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے تو 3 واقعی صحابہ کو بھی اس کے اثر نے اپنے اندر اس طرح ضم کر لیا کہ 3 صحابہ کی زبانوں سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف باتیں ہونے لگی۔ منافقین نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا۔ انہی لوگوں میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت مصطح۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کی ضروریات کا ہمیشہ لحاظ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بہت غریب تھے، فقیر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت مصطح کو ہمیشہ کھلاتے پلاتے اور نوازتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف اس طرح کی بات کہی اور پھر قرآن میں آیتیں نازل ہو کر حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی۔ قسم کیا کھائی؟ انہوں نے کہا مصطح پر آج سے 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ قسم کھائی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مصطح نے میری بیٹی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ صدیقہ کو بدنام کرنے میں بڑا رول ادا کیا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ مصطح پر آج سے 1 پیسہ خرچ نہیں کروں۔ قسم کھا لی۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن اسی کے فوراً بعد نازل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آئے اور کہا صدیق اکبر نے قسم کھائی ہے کہ مصطح کو 1 پیسہ نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے رسول مصطح کو بلا کر آپ یہ آیتیں سنا دیجئے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يَقُولُوا، اللہ نے کہا اَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں، مقام والے ہیں، وَالسَّعَةِ اور مال والے ہیں، گنجائش والے ہیں، ان لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مسکینوں کو، فقیروں کو نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبق سکھا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے دل کے اوپر کتنا بڑا غم تھا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ نے کہا نہیں ایسی قسم مت کھاؤ، دو مصطح کو اللہ نے تم کو دیا ہے، تم ان کو معاف کر ڈالو۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، جو مہاجر ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، ان کو نہ دینے کی قسم نہ کھاؤ، ان کو بھی دو۔ اس کے بعد ایک جملہ اللہ نے اور بھی عجیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم بھی مصطح کو معاف کر دو اور ان کو کھلاؤ اور پیلاؤ اور سب کچھ دیا کرو۔ یہ ہے بھائیو تاریخ کا واقعہ۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، ہمیں کوئی بدنام کرتا ہے، ہمیں کوئی غلط انداز سے ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے اور کچھ بھی ہم کو زخم پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سبق دے رہے ہیں کہ تم اپنا جو معافی کا سبق ہے وہ کبھی نہ بھولنا، معاف کر دینا، کھلانے والوں کو کھلاتے رہنا، پلانے والوں کو پلاتے رہنا، جن کو دینا ہے ان کو دیتے رہنا، کبھی ایسی قسم نہ کھانا۔ یہ ہے وہ سبق جو قرآن کریم کی اس آیت نے دیا ہے۔ اللہ نے کسی کو کہا خذ العفو، اپنی زندگی کے اندر معاف کرنے کے سبق کو اختیار کر لو، اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو۔ اس میں اور 2 باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، اس سے ہم کو اور آپ کو سبق لینا ہے، اپنی زندگیوں میں اختیار کر لینا ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، غلط کام کرے، لیکن معافی کا سبق کبھی نہ بھولو، اپنی زندگیوں کے اندر معافی کو داخل کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔